میدان بنائے ہوئے ہو. یہ بات تو طے ہے، جو آدمی جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی کمال کو پہنچے گا. جو جس چیز کو محنت کا میدان بنائے گا اس سے پورا پورا استفادہ کرے گا اور وہ لائن اسے پوری پوری کھلے گی. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے، لیکن زمین پر محنت کرنا اس کا زمین پر محنت کرنا صرف اس لیے ہے کہ میرا بیج کتنی گہرائی میں گیا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد کتنی بلندی پر آنا ہے. اس سے زیادہ اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیج ہے، اسے کتنی گہرائی میں ڈالنا ہے اور کتنی اونچائی پر اس کو آنا ہے. اتنا اس کا ارادہ ہے، اتنی اس کی نیت ہے. اس کی نیت کے بقدر محنت اور اس کی محنت کے بقدر نتیجہ. یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہے کہ نیت کے بقدر محنت ہوگی اور محنت کے بقدر نتیجہ ہوگا. کہ نیت یہ ہے کہ یہاں اتنا کھودا جائے جتنی گہرائی میں دانہ ڈالا جا سکے، اور پھر اس سے مجھے اتنی امید ہے کہ اس کی بال، اس کا پودا اتنی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی محنت کو سامنے رکھ کر کاشتکار محنت کرتا ہے. لیکن فرماتے تھے کہ اگر اس کاشتکار کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اندر پٹرول بھی ہے اور زمین کے اندر کوئلہ بھی ہے اور زمین کے اندر لوہا بھی ہے اور اس میں مختلف کانیں ہیں اور اس میں مختلف معدنیات ہیں، تو یہ اپنی محنت کو بڑھا کر زراعت سے ایسا مستغنی ہو جائے گا کہ اس کو کاشتکاری کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ کیسا چھوٹا سا کام ہے کہ فصل بو دی اور کاٹ لی. کتنی بڑی بڑی چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر، اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو، ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، ایک قسم نہیں کئی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اور اللہ کا خلیفہ بنایا ہے. ہم نے انسان کو ہر طرح سے نوازا ہے. وہ خدا کے رکھے ہوئے جواہر ہیں اس کے اندر جو اس پر محنت ہونے سے ظاہر ہوا کرتے ہیں. آج جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے سائنس والے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں محنت کرنے والے، اس چیز کے فوائد پہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ مشاہدے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ چیزیں جن کو اب سے 10 سال 20 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، ان پر محنت ہوئی اور محنت ہو کے ان کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں اور ان کے فوائد بڑھتے چلے گئے اور ان کے اپنے اندر کے چھپے ہوئے جواہر کھلنے شروع ہو گئے. اسی طرح اگر انسان کو محنت کا میدان بنایا جائے، اس طرف غور کیا جائے کہ آخر انسان میں کیا ہے، انسان کس لیے بنا ہے. اس لیے کہ انسان وہ واحد مشین ہے عمل کی. انسان واحد مشین ہے عمل کی. کسی مشین سے عمل تیار نہیں ہو سکتا، چاہے قیامت تک کی سارے سائنس ہمیشہ کی شروع سے لے کے آخر تک دجال تک کی سائنس جمع ہو جائے، کوئی عمل کی مشین تیار نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل کی مشین ہے، اس مشین سے عمل بن سکتے ہیں. کہ کسی مشین سے نماز کا عمل بن جائے، کسی مشین سے روزہ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے زکوٰۃ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے اعمال، کسی مشین سے اخلاق، کسی مشین سے معاشرہ بننے لگے. کہ ایسی کوئی مشین نہ بنی ہے نہ آئندہ بنے گی. اگر اس طرح کی کوئی مشین ہوتی یا بننی ہوتی آئندہ کبھی تو انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا. انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا. اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کا خدا کے یہاں مرتبہ، اس کا خدا کا خلیفہ ہونا، اس کا
سارے عالم پر بھاری ہونا اور زمین و آسمان کا ایک انسان کے اللہ کہنے پر باقی رہنا، کیونکہ یہ تمام کی تمام جتنی کرامتیں اور شرافتیں ہیں وہ سب کی سب سے محض اس لیے ہیں کہ یہ انسان عمل کی مشین ہے۔ لیکن آج محنت کا میدان انسان کے علاوہ ہر چیز بنی ہوئی ہے، انسان کے علاوہ ہر چیز محنت کا میدان، اور انسان انتہائی بے قیمت، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے پاس مال ہو تو اس کی جان خطرے میں، اس کے پاس عہدہ ہو تو اس کی جان خطرے میں، اس کے پاس جو چیز اس کے پاس ہے اس چیز کی قیمت چیز والے سے زیادہ ہے، اس کی قیمت چیز والے سے زیادہ ہے، اس چیز کی وہ قیمت نہیں جو اس آدمی کی وہ قیمت نہیں جو اس کے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت ہے۔ اس لیے وزیر کو بڑا نہیں سمجھتے، وزارت کو بڑا سمجھتے ہیں، مالدار کو بڑا نہیں سمجھتے، اس کے مال کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آج اگر مالدار کے پاس مال نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج وزیر کے پاس وزارت نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مال سے ہی قیمتی بنتا ہے انسان، اگر انسان مال سے ہی قیمتی بنتا ہے اور کوٹھی میں رہنے سے ہی قیمتی بنتا ہے اور ہوائی جہازوں میں اڑنے سے ہی قیمتی بنتا ہے، تو فرماتے تھے کہ کوٹھی میں چوہے بھی رہتے ہیں اور کوٹھیوں میں کتے بھی رہتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں کتے بھی سفر کرتے ہیں۔ فرماتے تھے اگر اعمال نہیں ہیں اور اگر آخرت کی فکر نہیں ہے اور اگر اپنے کو بنانے کا شوق اور جو ہے صبح سے شام تک اس کا غم نہیں ہے انسانیت کے بگڑنے کا، تو پھر یہ ہوائی جہازوں میں اڑے تو کوے کی طرح بے حیثیت، اور یہ سمندر میں تیرے تو سمندری سانپوں کی طرح بے حیثیت، اور یہ سڑکوں پہ پھرے تو کتوں کی طرح بے حیثیت، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اپنی حیثیت، اس کا اپنا مقام اس کے اعمال سے ہے، اور جو راستہ اس کو بتلایا گیا ہے اس راستے پر چلنے سے ہے۔ اس لیے جب محنت کا رخ بدلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ نہیں فرمایا کہ جو محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے، تاجر تجارت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے، کاشتکاری کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے، ملازمت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے۔ جو جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی ہدایت ہوگی، جو جس لائن کی محنت کرے گا وہ لائن اس پر کھلے گی، لیکن جو ہماری لائن میں محنت کرے گا ہم اسے اپنی لائن کی ضرور ہدایت دیں گے اور ضرور اپنا راستہ اس پر کھولیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، اور محنت کے رخ کو بدل کر دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اور فنا ہونے والی چیزوں سے ہمیشہ ملنے والی جو ہے نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف اپنے رخ کو ہمیں بدلنا ہے۔ کیونکہ جب رخ بدل جاتا ہے محنت کا، جب محنت کا رخ بدل جاتا ہے تو جسے رخ کیا گیا ہے اس طرف چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی محنت کا رخ کیا تھا، اب محنت کا رخ کیا ہے، ابھی محنت کا رخ چیزوں کا تھا، اب محنت کا رخ اعمال کا ہے۔ کیونکہ جب اعمال کے رخ پر عادی پڑ جاتا ہے تو اعمال کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی محنت ہے ملک و مال کی، ابھی محنت ہے چیزوں کی، ابھی محنت ہے تجارت کی، ابھی محنت ہے زراعت کی اور ملازمت کی، ابھی محنت ہے خدا کی ذات سے بالواسطہ مسائل کو حل کرانے کی، خدا کی ذات سے بلا واسطہ اور براہ راست مسائل کو حل کرانے کی محنت نہیں ہے، جو کہ ہے کہ اس محنت کے رخ کے بدل جانے کی وجہ سے اعمال سے ہوتا نظر نہیں آتا کہ جس کے پاس جتنا مال اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی چیزیں وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنے ٹریکٹر وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی بڑی ملازمت اتنا کامیاب، کیونکہ ہم نے سب نے خود کامیابی کو سوچا ہوا ہے اور خود منازل طے کیے ہوئے ہیں،
حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کے فرماتے ہیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب کون ہیں کہ کامل ایمان والے، وہ کامیاب ہیں ہمیشہ کی کامیابی کے ساتھ۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اپنی نماز میں نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، یہ کون ہے دین کا جھٹلانے والا؟ یہ ہے جو نہ مال کا حق ادا کر رہا ہے نہ جان کا حق ادا کر رہا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے کہ نمازی ہوتے ہوئے نماز کو بھول جاتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز کو جانتے ہوئے، نماز کے فریضے کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس سے غفلت میں ہیں۔ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو چیز خدا کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، جو چیز خدا کی یاد سے ہٹانے والی ہے، اگر گھوڑوں کے استبل میں ہیں اور وہاں نماز یاد نہیں رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے استبل میں گھوڑا کا معائنہ کرتے ہوئے کہ نماز یاد نہیں رہی، اور ایک صحابی جو کہ باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا میں دھیان چلا گیا، نماز سے دھیان ہٹ گیا، کہ باغ کو ہٹاؤ راستے سے، باغ کو راستے سے ہٹاؤ، یہ نماز خراب کرنے والا ہے۔ صبح سے شام تک کتنے مسائل ایسے ہیں جو یوں کہلواتے ہیں کہ ہاں نماز ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، وہ ٹالتے رہتا ہے نماز کو، اس لیے کہ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں جس لائن سے محنت کر رہا ہوں، اس لائن سے ہر ایک اپنا اور غیر، خدا کو ماننے والا نہ ماننے والا، ایمان